پیش خدمت ہے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام منظر پس منظر۔ پاکستان کی تازہ صورتحال پر مبنی پروگرام منظر پس منظر میں آج کے موضوعات ہیں: مذہبی جنون کا قیدی پاکستان اور پاکستان احتساب ایک ادھورا خواب۔ مملکت خداداد پاکستان میں آج جو مذہبی جنون کا دورہ نظر آتا ہے وہ پریشان کن ہے۔ ایسا لگتا ہی نہیں کہ اس ملک کے بانیوں نے اپنی ابتدا کی تقریروں میں ایسی باتیں کہی ہوں گی جن سے جمہوریت اور سیکولرزم کے خد و خال ابھرتے ہوں گے۔ سیاست میں مذہب کے ٹھیکیداروں کی نمائندگی اور مداخلت سے جمہوری اقدار کو ناقابل اتلافی نقصان پہنچا ہے۔ اسی ناگفتہ بیض صورتحال کا نتیجہ ہے کہ نسلی، لسانی اور مذہبی اقلیتیں آج اس ملک میں اپنے آپ کو قطعاً محفوظ تصور نہیں کرتی۔ اسی صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے معروف صحافی جناب زاہد حسین نے روزنامہ ڈان میں تحریر کیا ہے کہ آزادی فکر و عمل میں عقیدہ رکھنے والے عوام ملک میں بنیادی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے مایوس ہیں۔ مذہبی انتہاپسندی جمہوری اداروں کو کس طرح ذک پہنچا رہی ہے، اس کا اندازہ بین الاقوامی انعام یافتہ پاکستانی فلم کی نمائش پر پابندی سے لگایا جا سکتا ہے۔ زندگی تماشا نامی اس فلم کی نمائش کی اجازت سے منسوخ کیے جانے سے آزادی اظہار کی حقیقت تشت ازبام ہو جاتی ہے۔ ایک کٹر ملا کی طرف لال مسجد کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش بھی اس کی ایک اور مثال ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ چاپلوسانہ سیاست نے ماضی سے عبرت حاصل نہیں کی ہے، نیز یہ بھی کہ ریاست جنونیوں کے ہاتھوں میں یرغمال بن چکی ہے۔ زاہد حسین مزید کہتے کہ مجوزہ عورت مارچ پر پابندی کے مطالبے کی صورت میں بنیادی حقوق پر شب خون مارنے کی ایک اور مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہ 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین کے موقع پر نکالا گیا، جس سے مذہبی و اخلاقیات کے خود ساختہ ٹھیکیدار چراغ پائے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں اسلام آباد میں بحالی جمہوریت مارچ کی قیادت کرنے والے مولانا فضل الرحمان اب ان جنونیوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ سونے پر سہاگا یہ ہے کہ فلم ساز سرمد کھوسٹ کی مذکورہ فلم کی وفاقی اور صوبائی سینسر بورڈوں نے ملک میں نمائش کی اجازت دے دی تھی، لیکن نمائش سے ایک دن پہلے تحریک لبیک پاکستان TLP کے سربراہ خادم حسین رضوی کی دھمکی کے آگے صفر انداز ہوتے ہوئے حکومت نے اس کی نمائش روک کر اسے جائزے کے لیے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے سپرد کر دیا۔ کیا المیہ ہے کہ ایک بااستحقاق ادارے کا کام کٹ ملاؤں کے حوالے کر دیا گیا۔ LTP کی طرف سے فلم پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا تھا، جبکہ سینسر بورڈ کو اس میں ایسا کوئی مواد نظر نہیں آیا۔ دراصل اس فلم میں مذہب کے نام پر کی جانے والی ریاکاری اور سماج میں پھیلتے تعصب سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ تبصرہ نگار کی نظر میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ انتہاپسند جماعتیں اپنی تمام سرگرمیاں بے فکری سے انجام دیتی ہیں، اس لیے کہ انہیں کسی قسم کی سزا کا بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ خادم حسین رضوی کو عدالت عظمیٰ کے ذریعے آسیہ بی بی کی رہائی کے خلاف تشدد بھڑکانے کے جرم میں گرفتار کرنا پڑا۔ آسیہ کو توہین مذہب کے فرضی مقدمے میں برسوں سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑا تھا۔ خادم رضوی رہا ہو کر آج بھی زہر افشانی کر رہا ہے، لیکن حکام اس کے خلاف قانونی کارروائی سے اعتراض کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سرمد کھوسٹ کے کنبے اور ساتھیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور سرمد نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر اپنے کرب کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن اس کے جواب میں اقتدار کے گلیاروں پر چھایا ہوا پراسرار اور مہیب سناٹا ان جنونیوں کے آگے ارباب اقتدار کی بے بسی کا بھرپور مظہر ہے۔ زاہد حسین کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں ملک کی عزت و شہرت میں اضافہ کرنے والی اس فلم پر پابندی کا واقعہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ معقول اور ترقی پسندانہ خیالات کے لیے اب جگہ گھٹتی جا رہی ہے۔ سخت گیر عناصر اپنے خلاف جانے والی کسی بھی بات کو گوارا نہیں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ترقی پسندانہ لٹریچر پر ایک طرح سے غیر اعلانیہ سینسرشپ عائد ہو چکی ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ ایک عالمی شہرت یافتہ فلم ہم اپنے گھر پر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو سچائی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ مذہبی تعصب اور کٹرپن سے ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے جس میں اقلیت پسندی اور آزادی اظہار کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ زاہد اپنی بات کے اختتام میں کہتے ہیں کہ جمہوریت آزادی اظہار اور سماج کے ہر طبقے کو مساوی حقوق دیے بغیر باقی نہیں رہ سکتی۔ اس کے لیے ہمیں مذہبی جنون کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنا ہوگی۔ بدعنوانی ایک ایسا مرض ہے جس میں دنیا بھر کے سیاستدان عموماً نظر آتے ہیں، مگر پاکستان میں یہ مرض کچھ زیادہ ہی پھیل گیا ہے۔ یہاں بھی یوں تو سماج کے ہر طبقے میں اس کے جراثیم کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، لیکن ارباب سیاست اس کھیل میں بھی بازی مارتے نظر آتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان پر قانونی گرفت کا امکان کم اور سزا سے بریت کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ اس سے سرکاری اداروں کی کارکردگی کی جو حالت بن چکی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ انہی حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے کالم نگار حفیظ خان روزنامہ ڈیلی ٹائمز میں تنزیہ طور پر تحریر کرتے ہیں کہ اگر آپ چھوٹی موٹی چوری نہ کر کے اربوں ڈالر پر ہاتھ صاف کر سکتے ہیں تو آپ کو بجائے سزا کے معاشرے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔
اس لیے کہ ملک میں اس وقت در حقیقت مافیاؤں کا راج ہے۔ بدعنوانی کا زہر ہمارے معاشرے میں پوری طرح سرایت کر چکا ہے۔ آزادی کے کچھ عرصے بعد تک ہمارے یہاں نیک و بد کی کچھ تمیز باقی تھی، لیکن بعد کی کچھ دہائیوں میں کچھ نودولیتوں نے ناجائز طریقوں سے دولت کے انبار لگا لیے۔ بعد میں یہی لوگ سرکاری اداروں میں داخل ہو گئے، جہاں ناجائز دولت جمع کرنے میں مزید آسانی ہو گئی۔ یہ لوگ دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹتے ہیں، لیکن ان کی عزت و احترام میں کوئی کمی نہیں آتی۔ حفیظ خان کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں کرپشن کے ناگ نے سر ابھارا اور آگے چل کئی سروں والے اژدہے کی شکل اختیار کر لی۔ بعد میں دو جماعتی نظام میں کرپشن اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گیا۔ ملک کی دولت دھڑے سے غیر ممالک میں منتقل کی گئی اور جائیدادیں خریدی گئی۔ یہ لعنت چونکہ پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، اس لیے ہر جگہ اس پر گرفت کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، جن پر ترقی پذیر ممالک کی بنسبت ترقی یافتہ ممالک میں خاطر خواہ طور پر عمل ہو پاتا ہے۔ 20ویں صدی سے دھوکہ دھڑی اور فراڈ کے جرائم میں اضافہ ہوا، جس میں دفتری لوگ عموماً ملوث پائے گئے۔ دوسرے ملکوں میں ملزمین پر قانونی چارہ جوئی کے نتیجے کی روشنی میں اقدام کیے جاتے ہیں، جن میں اثاثہ جات کی ضبطی بھی شامل ہے۔ پاکستان میں ایسے قوانین کا فقدان ہے۔ عمران خان کی جماعت احتساب اور انسداد بدعنوانی کے گھوڑے پر سوار ہو کر مسند اقتدار تک پہنچی تھی، جس سے لوگوں کو بہت سے مثبت اور نتیجہ خیز اقدامات کی توقع تھی، لیکن نا امیدی کے علاوہ ان کے کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ احتساب، سب کے لیے انصاف اور غریبوں کی فلاح و بہبود عمران خان کے ایجنڈے میں سر فہرست تھی، لیکن چونکہ درپیش مسائل کا درست اندازہ نہیں لگایا گیا تھا، اس لیے وعدوں کی عمارت جلد ہی زمین بوس ہو گئی۔ دوسری طرف عوامی میڈیا ہے، جو نظام کی خامیوں کو اجاگر کرنے کے بجائے ذاتی پر فاش نکالنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ زاہد حسین مزید کہتے ہیں کہ قومی احتساب بیورو انسداد بدعنوانی کے اداروں میں نمایاں مقام رکھتا ہے اور بدعنوان افسروں کے خلاف اقدام میں ناکامی میں بھی کسی بھی قانونی چارہ جوئی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جرم کی نشاندہی کے بعد مناسب تفتیش اور معلومات کو صحیح طور پر جمع کیا جائے۔ قانونی چارہ جوئی کرنے والوں کو ان سے حاصل شہادتوں کی روشنی میں ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ مقدمات بیکار و بے نتیجہ رہتے ہیں، اس لیے کہ متعلقہ ذمہ داران میں نااہلی کے علاوہ اقربا پروری اور بدعنوانی کا رجحان پہلے ہی موجود ہوتا ہے۔ ہمارا عدالتی نظام دراصل 19ویں صدی کے برطانوی راج کے فرسودہ نظام کی باقیات ہے۔ آج ہمیں ان طور طریقوں کی ضرورت ہے جو مہذب سماج میں ضروری ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں کسی بھی صاحب جائیداد سے اس کے وسائل کے متعلق باز پرس کی جاتی ہے۔ کسی بھی قسم کا تضاد پائے جانے پر تفصیلات کی فراہمی کے لیے صاحب اثاثہ کے کاندھوں پر ڈالا جاتا ہے، جو کہ بالکل مناسب ہے۔ زاہد صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان میں نظام عدل ہی نرالا ہے۔ یہاں پر ہر سر عہدہ افراد کارروائی میں تاخیر جیسے حربے اپناتے ہیں، مجرموں کو ہر قسم کا فائدہ دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بدعنوان افسران احتساب کے علمبرداروں کو ٹھینگا دکھاتے ہیں۔ آخر میں زاہد حسین عمران خان کو مشورہ دیتے ہیں کہ احتساب کے عمل کو مؤثر بنایا جائے، ورنہ ان کے تمام پروگرام دیوانے کا خواب ہی رہ جائیں گے۔ آخر آپ موجودہ نظام کے تحت کسی بھی بدعنوان فرد کو کس طرح سزا یاب کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اقدامات کو نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں تو اس پورے نظام ہی کو سرے سے بدلنا ہوگا۔ سامعین، آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام منظر پس منظر۔